پاکستان میں آج تحریک انصاف کی دور حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا جو 34 خرب 37 ارب خسارے کا بجٹ ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے بجٹ پیش کیا جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، تاہم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا۔ پینشن کی مدد میں 470 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی جو گزشتہ برس پیش کیے جانے والے ترمیمی بجٹ میں رکھی گئی رقم میں 1.3% تک کا اضافہ ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے رواں مالی سال دفاعی بجٹ میں 11.8% کا اضافہ کیا گیا، تاہم گزشتہ برس پیش کیے جانے والے ترمیمی بجٹ میں یہ 61 ارب روپے کا اضافہ ہے۔ بجٹ کی تقریر کے دوران حزب اختلاف جماعتوں کی جانب سے بینرز لہرائے گئے جن پر حکومت مخالف نعرے درج تھے، جبکہ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی بھی کی گئی اور بجٹ تقریر کے دوران انہوں نے شدید نعرہ بازی کی اور تقریر کے ختم ہونے سے پہلے وہ واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے۔ ملک میں ترقیاتی کی مقاصد کے لیے مختص پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس بجٹ کا کل تخمینہ 65 خرب 73 ارب روپے ہے، جس میں FBR ریونیو 49 خرب 63 ارب روپے ہے، جبکہ غیر ٹیکس شدہ ریونیو 16 خرب 10 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی۔ اسی طرح کرونا وائرس سے متعلقہ 61 اشیاء پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ کرونا اور کینسر کی تشخیصی کٹس پر ڈیوٹی اور ٹیکسز ختم کر دی گئی۔ اس سال FBR کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 49 خرب 63 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ گزشتہ سال بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 187 ارب روپے رکھے گئے تھے، جسے بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اس میں سماجی تحفظ کے لیے دیگر پروگرام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے بھی شامل ہیں۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے لیے 28 خرب روپے مختص کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ برس ابتدا میں پیش کیا جانے والا دفاعی بجٹ 11 خرب 52 ارب روپے کا تھا، جس میں اسی برس بعد میں ترمیم کر کے اسے 12 خرب 27 ارب روپے کر دیا گیا، تاہم اس برس یہ رقم بڑھا کر 12 خرب 79 ارب روپے کر دی گئی۔ اس طرح سال 2019-20 میں ابتدائی بجٹ میں مختص رقم میں یہ 11.8% کا اضافہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے HEC کو گزشتہ برس کے مقابلے 5 ارب روپے اضافے کے ساتھ 64 ارب روپے کر دیے گئے۔ یکساں نصاب کی تیاری، معیاری نظام امتحانات وضع کرنے، اسمارٹ اسکولوں کے قیام، مدرسوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے، تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ 5 ارب روپے ہے۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ 21ویں صدی کے معیاری تعلیم پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات مثلاً مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبے تحقیق و ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تعلیم کے شعبے میں جدت اور اس حصول کے لیے 63 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا حکومت نے کورونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگیوں پر ہونے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے، جس کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اسی طرح کرونا وائرس سے متعلقہ 61 اشیاء پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ کرونا اور کینسر کی تشخیصی کٹس پر ڈیوٹی اور ٹیکسز ختم کر دی گئی ہیں۔ کورونا سے متعلقہ صحت عامہ کی اشیاء پر سیلز ٹیکس چھوٹ میں 3 ماہ کی توسیع بھی کی گئی ہے، جبکہ جان بچانے والی دوا میگلمائن اینٹی مونیٹی پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے SDP میں صوبوں کی لاگت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں کے لیے 73% اور نئے منصوبوں کے لیے 27% رقم مختص کی گئی۔ اس کے علاوہ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق درآمدی سگریٹس، الیکٹرانک سگریٹس، بیٹری، سگارز اور تمباکو کی دیگر اشیاء پر عائد FED میں 35% اضافہ کیا گیا۔ کیفین پر مشتمل درآمد اشیاء اور مقامی مشروبات پر FED 13% سے بڑھا کر 25% کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ڈبل کیبن پک اپ پر FED کا نفاذ کیا گیا اور اسے بھی دیگر گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی۔ اس کے علاوہ مہنگائی کو 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لانے کی بھی تجویز دی گئی۔ اس سے قبل جمعرات کو اسلام آباد میں اقتصادی سروے 2019-20 پیش کرتے ہوئے مشیر خزانہ ڈاکٹر شفیع شیخ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا سے قبل معاشی ترقی کی شرح 3% سے بڑھنے کی امید تھی، تاہم مالی سال 2019-20 میں GDP کی شرح -0.4% رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال میں زرعی شعبے میں ترقی کی شرح 2.67% رہی، جبکہ صنعتی شعبہ متاثر ہوا اور اس میں ترقی کی شرح -2.64% رہی، جبکہ خدمات کے شعبے میں یہ شرح -3.4% رہی۔ وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے آج پیش کیے جانے والے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور وہ لوگ حکومت کا منہ تکتے رہ گئے۔ سول ایویشن کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کا بجٹ رکھا گیا۔ IT کے لیے 6.6 ارب روپے رکھا گیا۔ جہاز رانی کے لیے 2.68 ارب روپے رکھا گیا۔ وزارت اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 36 کروڑ روپے رکھے گئے۔ ملک کی مجموعی GDP 2.3% رہی۔ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے 2.9 ارب روپے رکھے گئے اور بجٹ کا مجموعی خسارہ 7.1 ارب روپے تھا، جس میں سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6.1 ارب روپے تھا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1324 ارب روپے رکھے گئے
اور دفاع بجٹ کے لیے 1402 ارب روپے رکھے گئے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے فوج کے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن پچھلے سال یہی بجٹ 1380 ارب روپے تھا اور آج دفاع کا مجموعی بجٹ 1402 ارب روپے ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایگریکلچر، ہیلتھ جو براہ راست عوام الناس کو متاثر کرتے ہیں، ان کا ٹوٹل بجٹ بھی 400 ارب روپے سے زائد نہیں۔ تعلیم کے شعبے میں HEC کو صرف 10 ارب روپے رکھے گئے، ٹرانسپورٹ کے لیے 184 ارب روپے رکھے گئے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا سارا محکمہ پبلک سیکٹر کے حوالے ہے۔ تعلیم کے لیے 4.5 ارب روپے یعنی 4 ارب 50 کروڑ روپے رکھے گئے۔ ٹیکنالوجی کے لیے 4.5 ارب روپے اور ریلوے کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے۔ حکومت کے بجٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے تعلیم، صحت، ٹیکنالوجی اور HEC اور تحقیق و ترقی کے لیے کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کی گئی، اور آج بھی 75 سال گزرنے کے بعد بھی حکومت کی پہلی ترجیح میں تعلیم اور عوام الناس کی صحت عامہ کا کوئی کردار نہیں۔ آج بھی حکومتوں کے بجٹ میں جو سب سے پہلی ترجیح ہے وہ ترقیاتی کاموں اور فوجی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بجٹ میں سالانہ اضافے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس تناسب سے دفاع کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر اس تناسب سے دیکھا جائے تو تعلیم اور ہیلتھ کے شعبے میں 0.01% اضافہ ہوتا ہے۔ ہر سال ہر آنے والی حکومت یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ اس نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن ان کا اضافہ ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا بیانیہ تھا کہ ملک کے اندر ترقی سے زیادہ صحت کی ضرورت ہے اور ہسپتال بنانے کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ 1324 ارب روپے رکھے گئے۔ ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی ایک سب سے بڑی وجہ ٹھیکیدار کمپنیوں کو کمیشن دینا اور ان لوگوں کی کمائی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 70 سال بعد بھی جب بھی ہر سال ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہی دیکھنے کو آتا ہے۔ موجودہ بجٹ کو دیکھ کر یہ بات محسوس نہیں کی جا سکتی کہ آنے والا بجٹ ہمارے لیے یا عوام الناس کے لیے، غریب عوام کے لیے کوئی بہتری کی امید لے کر آیا ہو۔ 3 مہینے کے لیے ٹیکس منجمد کیے گئے ہیں، لیکن 3 مہینے کے بعد دوبارہ ٹیکس لگا دیے جائیں گے اور وہ سارے کے سارے ٹیکس غریب عوام کو ہی ادا کرنے پڑیں گے۔